بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1800 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 56، 57، 58 اور 59، 56، 57، 58، 59۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان تقولا کہ کہے، نفس کوئی نفس، یا حسرتا ہائے افسوس، علامہ اس پر جو فرطت میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ اللہ کے حق میں، وَإِن كُنْتُ اور بلا شبہ میں رہا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ ٹھٹا مذاق کرنے والوں میں سے۔ او یا تقولا کہے، لو اگر، انا بے شک اللہ ہدانی مجھے ہدایت دیتا تو لکنت میں ضرور ہو جاتا من المتقین پرہیزگاروں میں سے۔ او تقولا یا کہے، حینا جس وقت ترا دیکھے گا، العذاب عذاب کو، لو اگر، انا بے شک، لی میرے لیے کرتن ایک بار لوٹنا، فاکونا تو میں ہو جاؤں گا، من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا تحقیق آئی تھی تیرے پاس، آیاتی میری آیتیں، فَكَذَّبْتَ چنانچہ تو نے جھٹلایا، بہا ان کو، وَاسْتَكْبَرْتَ اور تو نے تکبر کیا، وَكُنْتَ اور تو تھا، من الکافرین کافروں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمڑ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی۔ دوسری بات، درست بات یہ ہے کہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تیسری بات، یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ چوتھی بات، یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو
تو ساری زندگی ہی عبادت میں لگا دوں گا، یا یہ کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پانچویں بات، کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں؟ چھٹویں بات، پھر تو نے اسے جھٹلا دیا۔ ساتویں بات، برائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا۔ آٹھویں بات، کافروں میں شامل رہا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس سے پہلے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی بغیر توبہ کیے اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو گئے تو تب تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے موقع رہتے ہوئے بھی توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں یہاں آ گیا کہ میں دنیا میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا تھا اور میں مذاق اڑاتا تھا۔ اب تو کسی قسم کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے اپنے کیے کی سزا ملے گی جو کہ رسوا کرنے والی ہوگی۔ کاش میں اس وقت سنبھل گیا ہوتا اور اپنے گناہوں پر توبہ کر لیا ہوتا تو آج مجھے اس رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کبھی لیٹے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے شرمندگی ہوگی، اور اسی طرح جب کوئی کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے ندامت ہوگی۔ یعنی اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے کا اور نیکی کمانے کا وقت تھا، مگر اس نے اس وقت کو غنیمت نہیں جانا۔ جب کل قیامت کے دن وہ یہاں آئے گا تو اپنی نیکیوں میں کمی دیکھے گا، اس وقت اسے شرمندگی ہوگی کہ کاش میں نے اس وقت کو اللہ کے ذکر میں لگایا ہوتا تو میرا معاملہ بھی کچھ اور ہوتا۔ لہذا موقع کو غنیمت جانو کہ اب بھی نیکیاں کمانے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ جب یہ وقت چلا جائے گا تو ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں کہی کہ اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے رجوع کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کہنا نہ پڑے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا موقع نہیں دیا، اس لیے آج میں اس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف حسرت بھرے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی غافل کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسے ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کو پانے کا جذبہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی طلب ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اسے زبردستی اسلام کی طرف لائے گا؟ یہ تو جہنمیوں کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اس لیے ہم یہاں ہیں۔ لیکن اب ان بے ایمانوں کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنا کلام بھیجا۔ اگر باقی ان کی نیت سیدھے راستے پر چلنے کی ہوتی تو یہ لوگ قرآن مجید اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اب دوزخ میں پہنچ کر اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا رہے ہیں، مگر اس الزام کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جہنمی کہے گا کہ کاش اگر مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہوتا تو اب بھیج دیا جاتا ہے اور بھیج دیا جائے تو پھر اب کی بات تو میں اپنی ساری ہی زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دوں۔ لیکن یہ بھی ان کی ایک حسرت ہی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ بس یہ ان کے زبانی جملے ہیں جو پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹے ہونے کو یوں بیان فرمایا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اگر بالفرض انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو یہ لوگ پھر سے وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ یہ تو بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ حسرتیں کر رہے ہو، یہ حسرتیں اور ندامتیں تمہیں اب کچھ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے پہلے ہی اپنے کلام کو تمہارے پاس بھیجا تھا، مگر تم نے اس کلام کو جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر تم نے اس وقت کفر اختیار کر لیا، لہذا اب تمہیں یہاں دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا، تمہیں ضرور تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔